السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے بچوں آپ کے؟ کہیے سب ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی، ہمارا جو لاسٹ ویڈیو لیکچر تھا، ہم نے اس میں نذیر اکبر آبادی جو ہیں انہی کی تحریر کردہ ایک نظم مفلسی کا آسان اردو میں مفصل انداز میں شرح کرنے کے ساتھ ساتھ نذیر احمد کی حالات زندگی پر بھی تفصیل سے ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ سب اس چیز سے بہرآور ہو چکے ہوں گے، فیضیاب ہو چکے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایک مشہور شاعر اردو زبان کے بالعموم اور اردو نظم کے بالخصوص، جی ہاں میرا اشارہ پنڈت برج نارائن چکبست کی جانب ہے، تو ان کی حالات زندگی ہم تھوڑے بہت پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دی ہوئی ایک نظم ہم آسان اردو میں آپ کے لیے شرح کریں گے اسے۔ تو آپ سب آج آئیں پیج نمبر 188 پر، تو ہم پنڈت صاحب کی حالات زندگی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں کرت خوانی کروں گا پہلے اس کی۔ چکبست کا اصلی نام پنڈت برج نارائن اور خاندانی لقب چکبست تھا۔ آپ نے تخلص اختیار نہیں کیا تھا، جس کے متعلق آپ خود کہتے ہیں: ذکر کیوں کر آئے گا بزم شعر میں اپنا، ذکر کیوں کر آئے گا بزم شعر میں اپنا، میں تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہیں۔ آپ 1882 عیسوی میں فیض آباد لکھنؤ میں تولد ہوئے۔ تعلیم و تربیت لکھنؤ ہی میں حاصل کی۔ 1905 عیسوی میں BA اور 1908 عیسوی میں وکالت کی سند حاصل کرنے کے فوراً بعد آپ نے وکالت شروع کی اور بالآخر 12 فروری 1926 عیسوی کو ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں رائے بریلی گئے اور واپس لوٹنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک آئے، جہاں پر فالج کے شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کا ایک شعر یوں ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا۔ اسی شعر کے دوسرے مصرع سے ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ چکبست کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ آپ آتش اور انیس کے دل دادا تھے۔ دراصل آپ کے سینے میں ایک درد مند دل تھا جو ملک و قوم کی زب و حالی سے متاثر تھا۔ آپ نے غزلوں کے علاوہ قومی، اصلاحی، تاریخی اور نیچرل نظمیں بھی کہی ہیں۔ چکبست کا مجموعہ کالم صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ نے متعدد قومی لیڈروں کی وفات پر دلگداز مرثیے کہے ہیں۔ رامائن کو چکبست نے اسی خوبی کے ساتھ نظم کیا ہے کہ شاید ہی کوئی شاعر کر سکے۔ قدرتی مناظر کی حسین اور دلکش پیراہی میں تصویر کشی، کلام کی خوبی اور خیالات کی پاکیزگی ان کی شہرت کی ضامن ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کے یہاں قدیم اور جدید رنگ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ تو چکبست جو ہے، ان کا پورا نام تھا پنڈت دیا نارائن چکبست، اور
خاندانی لقب ان کا چک بست تھا، یعنی آپ نے تخلص جو ہے اختیار کیا تھا اپنا، بالکل بھی نہیں، جو کہ شعراء کی خوبی ہوتی ہے، یعنی کہ شاعر جو ہیں اسی اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی پہچانے جاتے ہیں شاعر کی اپنے تخلص سے، اور ادبی دنیا میں خاصے مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چک بست تھے انہوں نے اپنے لیے کوئی تخلص جو ہے اختیار نہیں کیا تھا، چنانچہ اس کا ذکر انہوں نے خود بھی ایک شعر میں کیا، جو میں نے ابھی آپ کے لیے پڑھا بھی، کہ ذکر کیوں کر آئے گا بزم شعر میں اپنا، ذکر کیوں کر آئے گا بزم شعر میں اپنا، میں تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہیں۔ تو مانا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے تخلص بالکل بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ تولد ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں 1882 عیسوی میں، کہاں پہ؟ فیض آباد، جو کہ لکھنؤ کا ایک علاقہ ہے، یہاں پہ آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت جو تھی وہ لکھنؤ میں ہی ہو جاتی ہے، مقامی یا پھر اس وقت کا جو رواج تھا تعلیم کا، اسی رواج کے عین مطابق آپ کو ابتدائی تعلیم سے آشکارا کیا جاتا ہے۔ تو 1905 عیسوی میں آپ BA کرتے ہیں، یعنی گریجویشن کرتے ہیں۔ تو 1908 عیسوی میں آپ وکالت کی ڈگری لیتے ہیں، وکالت یعنی کہ LLB کرتے ہیں، وکالت کی سند دیتے ہیں۔ وکالت کی سند لینے کے فوراً بعد انہوں نے کیا کیا؟ وکالت شروع کی، اور ہاں، کورٹ میں پریکٹس کرتے کرتے، وکالت کرتے کرتے، اچانک انہیں 12 فروری 1926 عیسوی کو ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں رائے بریلی یعنی کہ رائے بریلی جانے کی یہ تھی ضرورت تھی۔ چنانچہ جب آپ رائے بریلی جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں وہاں سے، رائے بریلی سے مقدمے کی سماعت کے بعد، تو یہ جو ریلوے اسٹیشن تھا یہاں تک آپ آ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن تک، تو یہیں انہیں فالج ہو جاتی ہے اور خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، یعنی آپ مر جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برج نارائن چک بست جو ہے ان کی پیدائش 1882 عیسوی کو ہوئی تھی، اور ان کی موت کی وجہ فالج تھی، اور فالج سے ہی مر جاتے ہیں 1926 عیسوی کو۔ کہاں پہ مر جاتے ہیں؟ شاباش، ہاں، 1926 عیسوی کو کہاں پہ مر جاتے ہیں؟ رائے بریلی کے ریلوے اسٹیشن پہ۔ تو انہوں نے اپنی یعنی کہ وفات سے پہلے ایک شعر لکھا تھا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو اسی طرح سے شعر کے دوسرے مصرعے سے ان کی تاریخی وفات جو ہے نکل آتی ہے۔ جہاں تک شعر و شاعری کا تعلق تھا، برج نارائن چک بست جو ہے انہیں بچپن سے ہی شعر و شاعری کا اچھا خاصا شوق تھا، اور ہاں، آپ شعر و شاعری میں انیس اور آتش کی دل دادا تھے، یعنی انیس اور آتش، آتش کون تھے؟ حیدر علی آتش، اور ٹھیک اسی طرح سے انیس یعنی کہ میر بابر علی انیس۔ آتش غزل کے شاعر تھے، مشہور شاعر تھے، اور انیس جو ہیں یہ کس کے شاعر تھے؟ انیس کس میں مشہور تھے مانے جاتے تھے؟ یعنی مرثیے کے شہسوار تھے انیس۔ تو اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ انیس کے یعنی کہ چک بست کے دل سینے میں ایک درد مند دل دھڑکتا تھا، اور ہاں، ملک کی، قوم کی پریشان کن صورتحال، زب و حالی جو تھی اس سے آپ بے حد متاثر تھے۔ آپ کی جو غزلیں تھیں، اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کی غزلیں جو تھی اور آپ کی نظمیں جو تھیں، اکثر انہوں نے اپنی غزلوں اور اپنی نظموں میں قومی، اصلاحی، تاریخی اور نیشنل نظمیں لکھی ہیں، یعنی کہ غزلوں میں بھی انہوں نے اپنی قوم کے لیے یا پھر اس وقت کی جو صورتحال تھی وہی کچھ بیاں کیا ہے، ساتھ ساتھ میں آپ نے کئی اصلاحی غزلیں بھی لکھی ہیں، تاریخی اور نیشنل نظمیں بھی کہی ہیں۔ چک بست جو ہے مختصر ان کی زندگی ہوتی ہے، اس مختصر عرصے کے دوران ان کا ایک مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو جاتا ہے۔ تو
آپ یعنی کہ چک بست جو ہیں انہوں نے متعدد قومی لیڈروں، سیاسی لیڈروں کی وفات پر دلگداز مرثیے لکھے ہیں، دلگداز مرثیے کہے ہیں، اور یہی مرثیہ پڑھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ ان کے دل میں کتنی محبت تھی قوم کے لیے، سماج کے لیے۔ چنانچہ رامائن کو چک بست نے اس خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے، یعنی کہ ہندوؤں کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں سے ایک رامائن بھی ہے، تو رامائن کا ایک سین ان کا ایک مشہور نظم ہے، تو اس کو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تحریر کیا ہے۔ اور ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنڈت برج نارائن چک بست جو ہیں، جس انداز سے انہوں نے شاعری کی یعنی کہ رامائن کا ترجمہ کیا، رامائن کو شعر و شاعری کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا، تو شاید ہی کوئی شاعر ایسا کر سکے۔ اور ہاں، قدرت کے مناظر جو ہے، دنیا کو قدرت نے جو حسین اور دلکش پیرایہ دیا ہے، اس کی تصویر خوب سے خوب تر انداز میں انہوں نے پیش کی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جدید اور قدیم کی جو آمیزش تھی، اس کو ملا کے انہوں نے یعنی کہ چک بست نے اسے نظم میں پیش کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تھی حالات زندگی کے حوالے سے چند باتیں جو میں نے آپ کے لیے یہاں آسان سے آسان اردو میں پیش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ میری کاوش پسند آ جائے گی۔ آپ کو کیسا لگا آج کا یہ لیکچر، تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ تو زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمارا جو دوسرا ویڈیو لیکچر ہوگا، ہم اس میں ڈسکس کریں گے چک بست کی لکھی ہوئی نظم۔ تب تک آپ سے وداعی چاہیں گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔